أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورہ آل عمران کا یہ 10واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جملہ 10 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 92 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 101 پر اگرچہ کہ یہ آیتیں پچھلی آیتوں سے مربوط ہے وہی ٹاپک چلا رہا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں سے خطاب فرمایا یہ وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور اہل کتاب میں بالخصوص ان لوگوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ کر لیتے ہیں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا میں شریک قرار دیتے ہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کی گمراہی کی جڑ کیا ہے سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ جن حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت جو یہودیوں کا عالم تھا اور ان کی طبیعتوں میں جو شرارت رچ گئی تھی حق کی مخالفت کرنا سچائی کی مخالفت کرنا اپنے آپ پر غرور کرنا اپنے آپ کو کسی اصلاح کا اچھے کام کا محتاج نہ سمجھنا وغیرہ وغیرہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تذکرہ فرمایا جرائم رسد اس قوم کے درمیان جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بڑی مخالفتیں ہوئی
اس سے پہلے وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، اور تخت دار پر چڑھانے کی کوشش انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حالات کچھ ایسے ہوئے پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھا لیے جانے تک کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی حالات، جو معمول کے مطابق نہیں، معجزاتی حالات، جس کی وجہ سے بھولے بھالے عیسائیوں کو غلط فہمیاں ہوئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کیا۔ لیکن اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش کا بڑا عمل دخل تھا۔ پال، جس بات سینٹ پال کہتے ہیں، وہ یہودیوں نسل تھا، قصداً عیسائیت میں داخل ہوا۔ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھولی بھالی دعوت تھی، سیدھی سادی دعوت تھی، توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری، بڑی لمبی شریعت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو برقرار رکھا تھا۔ جو عقیدے میں انحراف آ گیا تھا، اعمال میں جو بگاڑ آ گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطمع نظر انہی کی اصلاح، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کی دعوت، آپ کا مشن صرف بنی اسرائیل تک محدود رہے، باہر نہ جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس زور کو دیکھ کر، اس ترقی کو دیکھ کر یہودیوں کو تشویش ہوئی، بالخصوص جب انہوں نے دیکھا کہ حکمران بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، 40-50 سال کا وقفہ گزر رہا تھا۔ سوچ سمجھ کے انہوں نے پاول کو عیسائیت میں داخل کیا، اور اس نے شروع میں بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی باتیں کہی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے عیسائیوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، ان کے اندر ارتداد کی کیفیت، شرک کی کیفیت، اطاعت سے ہٹا کر عقیدت میں الجھا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد ملت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا کہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، اور امت مسلمہ تو زیادہ تعلق رکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، عقیدہ، آپ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہو جانا، حکم کی تعمیل، فرما برداری، اس اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل کتاب کی فہمائش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، راہ راست پر آ جاؤ، اطاعت رسول کو اصل سمجھو، یہ غیر ضروری اپنی جانب سے عقیدت گڑھ لینا اور اپنی جانب سے نبیوں کے مقامات طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اطاعت رسول نجات کا ذریعہ ہے، اطاعت رسول صراط مستقیم ہے، اطاعت رسول اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بندے کو مقبول بناتی ہے۔ یہی وہ محور ہے جس پر جب تک بندہ رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، ہٹتا ہے تو منحرف ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، والضالین کے زمرے میں آنے لگتا ہے۔ لہذا اس کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے آگے بڑھ کر یہودیوں کو بھی خطاب میں لے لیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے کتاب والو آؤ، تو بھی کتاب کھولو، اپنی کتاب کھولتے ہیں، جو چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے اس پہ عمل کرو، تمہارے پاس بھی عقیدے توحید کی باتیں ہیں، تمہارے پاس بھی عبادت کی باتیں ہیں، نماز کی باتیں ہیں، پاکی کا تصور ہے، کھانے پینے میں حلال و حرام کا تصور ہے، اگر بنیادی چیزوں پر، لیکن ان بنیادی چیزوں پر آنے کے بجائے مخالفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پروپیگنڈا، شور، محنت، سرمایہ لگ رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارا یہ رویہ رہا
تو تمام دعوے فرمایا کہ یہ وہ رویہ ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، جن لوگوں کو بہکاؤ گے ان کی لعنت ہوگی، ہمیشہ لعنتوں میں پڑے رہو گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اور اگر فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ اور اصلاح یہ دو چیزیں، تبدیلی بدل جانا، یعنی توبہ بس ایسی توبہ جو لفظی ہو نہیں، حقیقت میں توبہ، سچی توبہ، تبدیلی والی توبہ اور اصلاح کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مہربانیاں اور رحمتیں. اور اگر نہیں تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن اتنی حسرت ہوگی، اتنی حسرت ہوگی، میدان حشر میں اگر گروہ بھر کر سونا دے دیا جائے، یا آپ کے گروہ کا کتنا وزن ہے وہ سائنسدانوں سے پوچھئے، اس وزن کا سونا دے دیا جائے تو وہ سونا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ یہ پینلٹی لے لیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. لیکن فرمایا کہ بس سوچتے رہ جاؤ، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، نہیں قبول کیا جائے گا. اس دن تو ایک ہی چیز کا وزن ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا. اس دن تو ایمان کا وزن ہوگا، اس دن تو بھلائیوں کا وزن ہوگا، اور وہی چیز تمہارے لیے زیادہ سفر ثابت ہوگی، اسی بنیاد پر مغفرت ہوگی، رحمت ہوگی. اب ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے تا وقت کہ جو کچھ پسند کرتے ہو راہ خدا میں خرچ کرو. جو کچھ خرچ کرو گے یاد رکھو اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اچانک ایسا لگتا ہے جیسے موضوع سے ہٹ کر یہ آیت ہو گئی ہے، جو ٹاپک چلا رہا ہے اس سے ہٹ کر یہ آیت نمبر 92 جو ہے پہلی آیت، جس بنیاد پہ ہم لوگ پارہ بھی تقسیم کرتے ہیں، چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں. ہم لوگ افضل میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پاروں کی تقسیم اللہ میاں کی جانب سے نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، ہم لوگ اپنی سہولت سے کیے ہوئے تاکہ روزانہ ایک پارہ پڑھ سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت نمبر 92 جو آپ دیکھ رہے ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے پچھلی آیتوں سے اور آنے والی آیتوں سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، بیچ میں ایک آیت الگ ٹاپک پہ ہے، اور اس کی وجہ سے بعض مفسرین پریشان بھی ہوئے. بالخصوص ذرا ہمارا اردو حلقہ جو ہے، عرب مفسرین کے پاس تو بات کلیئر ہے کہ اچانک یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ، آگے کی آیت دیکھیے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل سے خطاب. بیچ میں یہ آیت کہ نیکی کی حقیقت کو تم پا نہیں سکتے تا وقت کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو، یہ ذرا سا لاتعلق سی لگتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کا پابند نہیں ہے کہ ہم جیسا کہیں گے ٹاپک وائز ویسے اللہ تعالیٰ کلام نازل کرے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے نازل کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر سے ربط نظر آتا ہے. علم المناسبہ جس کو مفسرین نے کہا کہ پچھلی آیتوں سے جو مناسبت ہے اور آنے والی آیتوں سے جو مناسبت ہے وہ ایک نازک سا فن ہے، اس پہ بہت غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو دو باتوں میں سے پہلی بات تو یہ کہ مناسبت کیا ہے، پھر یہ آیت کے الفاظ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت کروں گا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے یہ آیت بہت ہی صحیح مقام پر ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ہار میں پدک ہوتا ہے. عبد الفرید کہتے ہیں عربی میں اس کو، بیچوں بیچ ہار کے ایک پدک ہوا کرتا ہے. اس ٹائم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کیا، اور آگے بھی ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو
انسان جو ہے وہ اپنے خاندان کا رواج، موروثی مذہب جو چلا آ رہا ہے باپ دادا سے، گھر میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں رسم و رواج کے نام پر، جن چیزوں کا وہ بچپن سے پابند ہے، ان چیزوں سے ایک انس ہو جاتا ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اور ان کو چھوڑنے کی بات کی جائے تو ذرا گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی، مشکل محسوس ہوتی کہ شروع سے کرتے آئے ہیں اور گھر میں ہوتا آیا ہے۔ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا اور عقل کے ناخن لیے، اس وقت سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ابا بھی کرتے تھے، امی بھی کرتے تھے، نانا ابا بھی کرتے تھے، دادا ابا بھی کرتے تھے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا گھر کا رواج ہے، یہ ہمارے تصورات ہے، کافی سے بڑوں سے ہم نے لیا۔ دیکھو، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ یہ چہیتی چیزوں کو نہ چھوڑو۔ اللہ کی اطاعت سب کچھ ہے، تمہارے خاندان کا رواج، تم کو جو چیزیں محبوب ہے، جو خواہشات نفس ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اللہ کے حکم کے لیے، تبھی تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرے اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی متنبع کیا، بنی اسرائیل کو بھی متنبع کیا۔ بنی اسرائیل کھانے پینے میں انہوں نے اپنی ایک شریعت بنا رکھی تھی، آج بھی اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے پتا نہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص شریعت بنا رکھی تھی اور اس میں عجیب و غریب احکام انہوں نے پیدا کر لیے تھے۔ جب کبھی یاد رکھیے دین سے دوری ہوتی ہے اور انسان خرافات میں پھنس جاتا ہے تو ایک قانون بنا لیتا ہے، ایک شریعت جیسے رواج بنا لیتا ہے کہ فلاں دعوت اگر ہے تو رات میں کھانا، چھپ کے کھانا، باہر نہیں جانا، حصہ نہیں لے سکتے، ہاتھ بھی گڑھے میں دھونا۔ کہاں سے یہ نفس پٹی پڑھاتا ہے، بلکہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، ایک پورا اصول ضابطہ دے دیتا ہے، شریعت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ان کا بنی اسرائیل کا بڑا معاملہ عجیب و غریب تھا کہ چربی حلال ہے کہ نہیں ہے، ہڈی حلال ہے کہ نہیں ہے، وہ چربی جو گوشت کے ساتھ آتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، گوشت سے الگ ہو تو حرام ہو جاتی۔ کہاں کہاں کی کہانیاں تھی ان کے پاس۔ اور اسی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ بھی حرام کر دیا تھا انہوں نے۔ اچھا کر دیا، ٹھیک ہے، تمہارا ذوق نہیں قبول کر رہا ہے، استعمال نہ کرو، تمہاری شریعت میں وہ حرام ہے، استعمال نہ کرو۔ مصیبت یہ تھی کہ عرب جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کے دل دادا تھے، ابھی ہے پورا اونٹ کو سینک دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاصا استعمال ہوتا تھا اونٹ کا گوشت، کئی روایتیں ہیں، اونٹ کا دودھ استعمال ہوتا تھا، دودھ پیا جاتا تھا۔ اور عربوں کے درمیان صحرائی علاقوں میں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بہت آسانی سے پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس کی نگہداشت کرنا آسان، 6 مہینہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں، 3 مہینہ اس کو غذا کی ضرورت نہیں، اس کی کوہان کی چربی پگھلتی ہے اور اس سے وہ جیتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں عرب اونٹ بہت پالتے تھے، اونٹ ان کی سواری، اونٹ ان کی غذا، اونٹ ان کا ساتھی، بہت سارے کاموں میں اونٹ کام آتا تھا۔ تو یہ یہودی عربوں کو بہت تانا دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اگر شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے تو ہماری شریعت میں تو اونٹ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر اونٹ کو حرام کر دیا، تمہارے لیے جائز کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے، یہ تانا دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے عرب بھی ذرا شرمندہ رہتے تھے کہ تھوڑا ایک کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچپن میں ہوتا تھا۔ اب تو ذرا NRIs پورے باہر گئے تو دماغ میں وسعت پیدا ہوئی، تو ہمارے ان کے گھر میں بڑے کا گوشت جاتا ہے، تو خدمت ہے بڑے کا گوشت جاتا ہے تو عیب کے ساتھ گراتے تھے، ان کے گھر میں تو بڑے کا گوشت کھاتے۔ تو اب وہ نسل بدلی ہے، ذہنیت بدلی، معلوم یہ ہوا کہ بڑے کے گوشت کی قیمت باہر زیادہ ہے چھوٹے کے گوشت کے مقابلے میں۔ یہی ذہنیت یہودیوں کی، جو ذہنیت پہلے ہماری اولڈ سٹی میں تھی، یہی ذہنیت یہودیوں کی تھی کہ عربوں کو تانا دیتے تھے، ارے یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔
وہ ہمارے پاس حرام ہے جس کو ہم نہیں کھاتے، یہ کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھا لینے والے، جیسے کوئی مردار چیز کھائی جاتی ہے، اب عرب اس پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کو بیان فرمایا کہ دیکھو ایک تاریخی اشارہ ہے، مسند امام احمد اور بھی دوسری روایتوں میں، لیکن میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، حدیث کی مشہور کتاب ہے مسند امام احمد، اس میں بیان فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جن کا لقب تھا اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ٹائٹل، اس کے معنی ایک بہت سننے والا، فرما بردار، اللہ کی بات سن لینے والا۔ ان کو بہت سخت درد ہوتا تھا عرق النساء کا۔ عرق النساء جانتے ہیں، کوئی ایک رگ ہوتی ہے اور وہ پسلی کی بیچ میں آ جاتی دو ہڈیوں کی، جس کی وجہ سے پیر میں شدید درد ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آرام نہیں فرمایا کر پاتے تھے، اتنا شدید درد ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس درد سے تو نجات دے دے تو میں اپنی سب سے محبوب غذا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ چھوڑ دوں گا۔ ایک منت مانی، خاص طور پر ایسے گھر میں ہوتا ہے، انسان جب پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے تو اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس شریعت کے پابند ہے اس میں کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر آرام کرنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ نبی تھے، رسول تھے، ان کا دوسرا مزاج تھا، لہذا انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میں سب سے محبوب چیز میں وہ کھانا پینا چھوڑ دوں گا اگر آپ مجھے اس درد سے نجات دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، درد ختم ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیا، حرام سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے۔ اب ان کی نسل نے دیکھا کہ حضرت یعقوب بالکل اونٹ کے گوشت کو نہ چھوتے تھے، نہ دودھ کو پیتے تھے، تو ان کی نسل نے دھیرے دھیرے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حرام کر دیا۔ شریعت میں حرام نہیں تھا، اور میں نے جیسے عرض کیا نا، خاندانی مسئلہ تھا، یہ خاندانی مسئلہ وہ جا کر شریعت بن گیا، رسم بن گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت یعقوب کی جو نیت تھی نا، وہ سب سے پسندیدہ چیز راہ خدا میں اس کو استعمال نہ کرے، اللہ سے قید کر لیا۔ لن تنالوا البر کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا۔ تو دو طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آیت کی مناسبت ہے، ایک تو یہ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت جو چھوڑا تھا وہ نیکی کی نیت سے چھوڑا تھا، حرام نہیں کیا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو بنی اسرائیل رسم و رواج کے پابند تھے، یا جو آج ہم اپنے رسم و رواج کے پابند ہو جاتے ہیں، خاندان کی تعلیمات کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، دوستوں کی رعایت کی وجہ سے، فرمایا ان چاہتوں کو راہ خدا میں اگر تم قربان نہ کرو گے، یہ تو لائلٹیز ہوتی ہے نا غیر خدا سے، ان کو جب تک تم قربان نہیں کرو گے کوئی بڑا رتبہ نہیں پا سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے۔ جو خواہشات کا غلام اور رسم و رواج کا پابند وہ کوئی بڑا کام کر سکے گا، اس کے اندر عظمت نہیں ہے، عظمت نہیں، بلندی نہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ ہوا، صحابہ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے آبائی دین کو کیسے چھوڑ دیا، اپنی مرغوبات کو کیسے چھوڑ دیا۔ ان کا عالم یہ تھا کہ شراب کا استعمال اتنا تھا کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایسے استعمال کرتے جیسے ہم چائے نہیں استعمال کرتے، ہر مہمان کے لیے وہ پیش کرنا، ہر گھر میں ذخیرہ رہنا، لیکن اللہ کے حکم پہ انہوں نے گھڑے توڑ دیے، نالیوں میں بہا دیا۔ کوئی پسندیدہ چیز وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ کیفیت۔ لن تنالوا البر، بر کا لفظ ہے
بڑا پیارا قرآنی لفظ ہے جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس موقع پہ میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ بر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نیکی سے، بھلائی سے، لیکن یہی نیکی کا ترجمہ حسنہ کے لیے بھی کرتے ہیں، یہی نیکی کا ترجمہ صالحہ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو ہر چیز کا نیکی ایک ہی لفظ سے ترجمہ یہ عربی مزاج کے خلاف ہے. عربی میں البر کہتے ہیں ان نیکیوں کو، ان بھلائیوں کو جن میں وفاداری کا ایلیمنٹ ملا ہوا ہوتا ہے، وفاداری کا عنصر ہوتا ہے، وفاداری کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وفاداری، والدین سے وفاداری، بر لوالدی قرآن پاک میں خود آیا. تو جہاں جہاں ایفائے عہد، وفاداری، محبت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اس کانسیپٹ کی نیکیاں ہوتی ہیں، اس تصور والی نیکیاں ہوتی ہیں، وہاں بر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ذرا ایسا وضاحتی ترجمہ ہے کہ پھیلا رہا ہوں میں، پرفیکٹ ترجمہ تو میں نہیں کہوں گا. لن تنالوا البر، تم اللہ تعالیٰ کے پورے وفادار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو راہ خدا میں جس سے تم شدید محبت کرتے ہو، جو چیز تم کو بہت بھاتی ہے، پسند ہے، عادی ہو. سگریٹ کے عادی ہو، اللہ کے لیے قربان کر دو. اس کے عادی ہو، اس کے عادی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو عادتوں کو. ہر قسم کی وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوگی اس کو بر کہا جائے گا. اور یاد رکھو وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، جو کچھ بھی، ایک حبہ، ایک چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا ضائع ہو جائے گی، اکاؤنٹ میں نہیں رہے گی، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک جانور، جیسے ہم دیکھتے ہیں بکری ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، وہ بچے کو جنم دے کر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی اس کو پروان چڑھائے. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ان کے بچے کو غذا نہیں مل رہی تو کھانے کا انتظام کرے. ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ نہلاتا بھی ہے، ضرورت جو بھی ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، بیمار محسوس کرے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانور کا بچہ بھرپور جوان ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جو راہ خدا میں صدقات ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہو، اس کی بھی مثال بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا تم خود اپنے صدقے کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، اس کی حفاظت کرو، یاد رکھو. بھول جاتا ہے انسان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے. اور وہ جیسے جانور کے بچے کو مالک پروان چڑھاتا ہے، ایسے ہی تمہارے صدقے کو ترقی دیتا. فرمایا ترقی دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں ایک بندہ دیکھے گا کہ پہاڑ جیسا سونے کا اجر ہے، اور یہ کہا جائے گا تم نے صدقہ کیا تھا. وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا صدقہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، صدقہ تو 5 روپے کا سکے ہی کا تھا، لیکن اتنی اچھی نیت تھی اور ایسے سچویشن اور ان حالات میں تم نے کیا تھا کہ ہم نے دیکھو اس کو بڑا بڑا کر اس کو اضافہ کر یہ پہاڑ کی شکل دے دی، جیسے سونے کا ایک پہاڑ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام میں خرچ کیا ہو. یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ فرما دے، اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ارشاد فرمائے کہ دیکھو تم خرچ کر یاد رکھو نہ رکھو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لیا ہے. فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ تم نے کب خرچ کیا، کس نیت کے ساتھ خرچ کیا. دکھاوے کی نیت تھی، اللہ کی خوشنودی کی نیت تھی، تم کو کتنی ضرورت تھی، یہ سب سے اہم بات ہے. کوئی تمہاری ضرورت تھی نہیں، چیز بیکار پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے اچھی نیت سے خرچ کیا، اس میں بھی ثواب ملے گا، لیکن تمہارے لیے ضرورت تھی، شدید ضرورت تھی، اور اس کے باوجود تم نے خرچ کیا، تو اس کے معنی اس کا ثواب تو بہت ہی زیادہ ہوگا، بے شمار ہوگا، آپ شمار نہیں کر سکتے.
فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحابہ نے آیت سنی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی ہو گئی. حضرت ابو طلحہ جو مدینہ منورہ کے رئیس تھے، امیر لوگوں میں ان کا شمار تھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت سن لی اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ مسجد نبوی کے باب الداخلے کے سامنے جو میرا باغ ہے بیروحہ جس کا نام ہے، وہ باغ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے اسلام کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے تو جو پیسے ملتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے، اس سے تمہارا گھر بار چلتا ہے. تو میں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نیت کر لی. تو کہا ایسے کرو ابھی کہ اس کو وقف کر دو کہ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہارے کزن کے لیے اس سے خرچہ نکلتا رہے، وقف کر دو بیت المال کے لیے، آگے دیکھیں گے. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور اس بات کی فضیلت یہ تھی، آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرصت اس باغ میں تشریف لے جاتے، کھجور تناول فرماتے اور اس میں کنواں میٹھے پانی کا وہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے. تو ہم جیسوں کے لیے تو یہ تو بہت بابرکت بات ہے، اس کو تو نسلوں کے لیے باقی رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کے رسول تشریف لائے. لیکن حضرت ابو طلحہ یہ کہتے ہیں آپ راہ خدا میں اس کو قبول کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جو آمدنی ہے وہ آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کر دی. لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیت تھی، اس نیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ آج جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو جو بیچوں بیچ دروازہ ہے اس سے جب اگر آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ حضرت ابو طلحہ کے باغ سے ہی اندر جائیں گے. آج وہ مسجد نبوی کا ایک جز بنا ہوا ہے، ایک حصہ ایکسٹینشن ہوا ہے نا بہت مسجد نبوی کا. لہٰذا آج ایٹومیٹیکلی وہ مسجد نبوی میں آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پر اعمال کو قبول کرتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ کی نیت ایسی پیاری تھی کہ ان کو ان کی زندگی میں ان کے بال بچوں کو خرچہ بھی ملتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے اس زمین کو قبول بھی کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ایسی محبوب پسندیدہ چیز نہیں ہے جو راہ خدا میں خرچ کر سکوں سوائے اس کے کہ خیبر میں چھوٹی سی ایک زمین ہے، ایک ٹکڑا ہے زمین کا، ایک پلاٹ کا میں مالک ہوں، وہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ وقف کر دو، اور ابھی ایسا کرنا زمین وقف رہے گی لیکن جب تک تم ہو اس کی آمدنی تم کو ملتی رہے گی. گھر بار بھی تو چلنا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ایک باپ کی حیثیت سے ملاحظہ فرماتے ہیں. لہٰذا زمین تو قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے لیے، لیکن جب پھل نکلتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں پہنچتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت ملی، پہنچی، سنا اور کیا میرے پاس کیا ہے کہ میں قربان کروں. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک رومی باندی ہے، اس باندی کو میں اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں. صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ سننے کے بعد تعویل نہیں کرتے تھے، سننے کے بعد ہیلے نہیں کرتے تھے، بہانے نہیں کرتے تھے. سننے کے بعد وہ سمعنا و اطعنا، اطاعت کی طرف دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، عمل کی طرف آگے بڑھتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ اپنی محبوبات کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم کو اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حق نہیں ملنے والا ہے. اور جو کچھ خرچ کرو گے یاد رکھو اس کے سلسلے میں بے فکر رہو کہ وہ اس کا ریکارڈ ضائع ہو جائے گا اور اس کے سلسلے میں کوئی بیچ میں کرپشن کر کے اس کو غائب کر دے گا. یہ سارے اندیشوں سے تم بری ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. بالکل ذہن کو اپنے مطمئن کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہا ہے، اور جب قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور میدان حشر میں بندے کو نہال کر دے گا اللہ تعالیٰ.
کہ بندہ تصور نہیں کیا ہوگا کہ اتنا اجر مجھے مل رہا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی وہ ساری چیزیں جو شریعت اسلامی میں حلال ہے وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ خود حضرت یعقوب نے، اسرائیل میں نے عرض کیا نا حضرت یعقوب کا لقب ہے، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب ہی ہے جو حضرت اسحاق نے رکھا تھا، بعد میں اسرائیل کا لقب، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت سے اس لیے استعمال کیا کہ اس میں فرمانبرداری کا ایک مفہوم ہے۔ اسرائیل اللہ کو سننے والا، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرمانبردار۔ تو یہودیوں کے مزاج پہ چونکہ چوٹ لگتی ہے کہ تمہارے جد امجد خود اللہ کے فرمانبردار سے تم کدھر جا رہے ہو، اسی لیے زیادہ اللہ تعالیٰ نے لقب اسرائیل استعمال کیا۔ یعقوب بھی آیا ہے کہیں کہیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے لیے خود منع کر دیا تھا، اور اس کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ اس سے پہلے ہوا تھا جبکہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تورات نازل نہیں ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ جب بعد میں تورات نازل ہوئی تو تورات مہر لگا دینی چاہیے تھی، تورات میں آنا چاہیے تھا کہ اونٹ کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، آنا چاہیے تھا نا شریعت، لیکن تورات میں اس کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے رسول آپ کہیے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے کر آؤ تورات، فَاتْلُوهَا، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ شریعت موسوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، ثابت کرو، تورات لے کر آؤ۔ تورات میں تو شراب حرام ہے، تورات میں تو شراب حرام ہے جس کو تم پیتے رہتے ہو، اور اونٹ کے گوشت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ جعلی دین تم نے کہاں سے قائم کر لیا، کھڑا کر لیا، جعلی شریعت۔ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا پڑھنا، تحریریں، ان کو حل کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواقف تھے ان سے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تورات لاؤ، تورات میں کہاں ہے بتاؤ، تلاوت کرو، بتاؤ کہاں ہے اونٹ کا گوشت حرام۔ تو اس کے معنی یہ کہ یہ وحی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اپنے مطالعے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ دیکھیے کسی چیز کو حرام کہنا یا کسی چیز کو حلال کہنا، یہ بس اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ کوئی بھی اگر کسی چیز کو اپنی جانب سے حرام کہے، اپنی جانب سے حلال کہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب تو لکھتے ہیں فتوے میں یہ حلال ہے حرام، اپنی جانب سے نہیں لکھتے بھائی، وہ قرآن پاک کو کوٹ کریں گے، احادیث کو کوٹ کر کے بتائیں گے کہ کتاب و سنت سے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام، اس میں اختلاف بھی ہو گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمندر میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے، تو پھر بعض لوگوں نے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا بھی سمندر میں کچھوا بھی ہے، سمندر میں کھیکڑا بھی ہے، سمندر میں جھینگے بھی ہے، سب حلال ہونے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، تعامل سے مراد اس میں کھانے کی چیز ایک مچھلی ہی ہے، مچھلی حلال ہے، دیگر چیزیں حلال نہیں۔ یہ اختلاف ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نفس کی بنیاد پہ نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کہتا ہے، میری سمجھ قرآن پاک کی یہ ہے، میں نے یہ مفہوم لیا ہے، اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ لہذا جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اس کی بیس جو ہوتی ہے کتاب و سنت، اسی سے استدلال کر کے فتویٰ دیتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جس نے جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی، من بعد ذالک، اتنی وضاحت کے بعد کہ تورات لاؤ، پڑھو، بتاؤ کہاں ہے ان کو، اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ بہت بڑا ظالم ہے، نافرمان ہے۔ قُلْ صدق اللہ، اے نبی آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ صداقت کی بنیاد پر ہے، سچائی کی بنیاد پر ہے، اور یہ سچائی اور یہی صداقت ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیروی کرتے تھے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم کے راستے پر چلو جو حنیف تھے،
यकसू थे, बस अल्लाह ही को पुकारते थे, अल्लाह ही से ताल्लुक रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद का आलम ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है और उसी असना जो दूर से फिरा के फेंका गया आपको, उसी असना उसी बीच हज़रत जिब्राइल आके कहते हैं मैं आपको बचा लूं। तो हज़रत इब्राहीम कहते हैं अल्लाह ने भेजा या आप अपनी मर्जी से आए? कहा नहीं, मैं अल्लाह ने मर्जी को इख्तियार दिया था, तुम चाहो तो करो। कहा जब मेरा मौला जानता है तो आपको बचाने की जरूरत नहीं, जो उसका हुक्म होगा वो मैं करूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम वसीलों पर, जराए पर, जो मीन्स होती है बीच में टूल्स जो होते हैं, जराए पर ईमान नहीं रखता। लिहाजा हम बारिश को बतौर जरिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, आग ही को हम ठंडा करेंगे। या अल्लाह को नहीं बतौर सलाम अलैहि इब्राहिम। बादल भी आ सकते थे ना, बारिश हो सकती थी, आग बुझा दी जा सकती थी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जरिया हो जाता था। अल्लाह ताला ने कहा जब मेरे बंदे ने जरिए को पसंद नहीं किया तो फिर लाजमी बात है हम भी बगैर जरिए के इब्राहिम को बचाएंगे। आग तो ठंडी होगी। उस दिन लोग परेशान हो गए, कहते हैं कि खाने पकाने पक नहीं रहे, उबाल नहीं आ रहा है, गर्मी नहीं है आग में। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ आग से निकल आए, तब जाके आग में जान आई, तब फिर गर्मी आई, तमाज़त आई। ये कि अल्लाह ताला के लिए यकसू हो जाने वाले हनीफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों ने कहा कि खाने का मसला हो रहा है, गल्ला बिल्कुल नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक दरखास्त की कि आपके जो फला दोस्त है ना, आप दोस्त क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, लाज़मी बात है हज़रत इब्राहिम रसूल है, तो उनसे आप ऐसा कीजिए गल्ला उधार ले आइए, उनके पास बहुत है खाने पीने का सामान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैग वगैरह या झोला जो भी होता है थैला वगैरह लेकर गए, लेकिन रास्ते में कहा कि अल्लाह ये कैसे हो सकता है मैं तुझसे हटके किसी और के सामने हाथ फैलाऊं? ये नहीं हो सकता है अल्लाह, मैं हाथ फैलाऊंगा तो तेरे आगे हाथ फैलाऊंगा। अब शाम हो रही है, लोग सो जाएंगे, सुबह सोचेंगे रेती थोड़ी सी भर ली, 2-4 किलो थैले में हम ले आए और घर में थैला रख दिया। लोग वाकई आराम करने लगे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैलुला करने के लिए से लेट गए। आग लग गई तो देखा रोटी की खुशबू आ रही, रोटी पकड़ी घर में, तो रोटी तैयार हुई और घर वालों ने कहा कि ये रोटी आप तनावुल फरमाइए, रोटी पक गई, खाना तैयार हो गया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रोटी कहाँ से आ गई, अल्लाह तो था नहीं। आप ही तो लाए बैग में, थैले में गेहूं था ना, उसी से तो रोटी बनी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चेक किया तो रेती वो गेहूं में तब्दील हो चुकी थी, गल्ले में तब्दील हो चुकी थी। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वही आई वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम जब आप बीच में कोई जरिया पसंद नहीं करते तो हम भी बीच में कोई जरिया पसंद नहीं करते, आप हमारे खलील है। आप मट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना होगी। ये मकाम उस वक्त हासिल होता है, इसको ज़हन में रखिए। अभी आगे और वजाहत आ रही है। ये मकाम उस वक्त होता है अल्लाह पर तवक्कुल हो, नुसरत हो, भरोसा हो, यकीन की कैफियत हो। अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है और यकीन है ज़राए पर, तदाबीर पर, होशियारी पर, अपने दोस्तों पर, खानदान वालों पर, तो अल्लाह ताला भी छोड़ देता है। ये जितना कर सकते हैं करने दो। जब अल्लाह का बंदा हो जाएगा और अल्लाह पे कामिल यकीन करेगा ना, तो अल्लाह ताला काम बनाएगा। और ये होता आया है, बहुत से वाक़यात है। कुरान मजीद की तफसीर से बात हट जाएगी, इसीलिए मैं वो वाक़यात अर्ज नहीं करता हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों का काम है से ऐसे बनाता है कि बंदा तसव्वुर भी न कर सके। वमा काना मिनल मुशरिकीन। अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर आइडियल पेश किया तो मक्के के लोगों की भी खबर ले ली। वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि तुम शिर्क करते हो, कहते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। वो तो शिर्क नहीं करते थे, उनकी राह पर आ जाओ, उनके दीन को अपना लो। यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत जोड़ते हैं, ईसाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत जोड़ते हैं, मुशरिकीन मक्का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नसब जोड़ते हैं, लेकिन मसलक नहीं, तरीक़ेकार नहीं, अमल नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना औलन नास इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु, जो इब्राहिम की पैरवी करता है वो इब्राहिम से करीब है। रिश्ते जोड़ने से कुछ नहीं होता, लगा लो नाम के साथ, हाशमी लगा लो,
नाम के साथ सिद्दीकी लगा लो, उस्मानी लगा लो, लेकिन अमल उस्मान नहीं है, अमल सिद्दीक नहीं है, अमल फारूक नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। असल चीज है अमल, असल चीज है सीरत, तरीक़ेकार, ये काम आने वाली चीज है। लिहाजा फरमाया कि इब्राहिम के मसलक की, मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार की पैरवी करो। कैसे अल्लाह के लिए वो बिल्कुल यकसू हो चुके थे, सारी दुनिया से कट के वो अल्लाह के हो गए थे। यह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरतुल बकरा में भी तफसील गुजर चुकी है कि कैसे कुर्बानियों के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर भी, गले पर भी छुरी रख देने के सारी कुर्बानियों के बाद काबतुल्लाह की तामीर की। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदन लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए रोए जमीन पे बनाया गया वो दरअसल मक्के मुकर्रमा में है, जिसको हम काबतुल्लाह कहते हैं, जिसको हम मस्जिद हराम कहते हैं। मुबारकन, बहुत बाबरकत है, वो हुदन लिल आलमीन, और वो सारे आलमों की हिदायत का जरिया है कुरान पाक की तरह। जैसे कुरान पाक हुदन लिन्नास है, वो भी हिदायत का जरिया है। इन्ना अव्वल बैतिन, अल्लाह ताला ने जब ग्लोब को बनाया था तो उसके चबूतरे को बुलंद कर दिया था। और मोतबर तारीख में है, ऐसी तारीख नहीं जो काबिल कबूल न हो, बल्कि मोतबर संजीदा बड़े मौरखीन जो है, चाहे वो इमाम इब्न कसीर बिदाया और नहाया में हो, या कामिल की तारीख हो, इब्न यसीर की कामिल हो, ऐसी किताबों में आप देखेंगे कि ये वजाहत की गई कि जब अल्लाह ताला ने चबूतरे को बुलंद कर दिया था और मुतय्यन कर दिया था ये काबतुल्लाह है, तो हजरत आदम ने भी उसका तवाफ किया, हजरत नूह ने भी उसका तवाफ किया, और सारे अंबिया ने उसका तवाफ किया। लेकिन दीवारें जो बुलंद की वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया कि इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, वो पूरी आयतें गुजर चुकी हैं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हिजरत करने का, तो फलस्तीन से वहाँ ले जाना, हजरत इस्माइल को छोड़ना, वो सारी तफसील है। सबसे पहला घर अल्लाह की इबादत के लिए जो बनाया गया, सबसे पहली इमारत जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस दुनिया में बनाई गई, वो बैतुल्लाह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने फिर मस्जिद अक्सा, तो आपने फरमाया पूरे 40 साल के बाद हजरत इब्राहिम ने बनाया। काबतुल्लाह की इमारत या दीवारें बुलंद कर देने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वापस चले गए फलस्तीन, और वहाँ हजरत याकूब और हजरत इसहाक की मौजूदगी में आपने मस्जिद अक्सा की तामीर की, और उस मस्जिद अक्सा की तजदीद की थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और फिर उसके बाद लाजमी बातें, हालात इतने लंबे तवील, बारिश होती है, हादसात होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आता है, तो फिर वो इमारत मुनहदिम हुई। तो फिर मुस्लिम हुक्मरानों ने, वलीद वगैरह ने सवारा तामीर किया। लेकिन सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्के मुकर्रमा में है, और बजाय मक्के मुकर्रमा के अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल किया, जो मक्के का पुराना नाम है। अभी अल्लाह ताला ने मक्का क्यों नहीं फरमाया, मक्का क्यों फरमाया? इसकी वजह यह है कि पिछली किताबों में मक्का ही का लफ्ज आया था, और आज तक जो बाइबिल छपती है उसमें जो ज़बूर का चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि मक्का का लफ्ज है, और यहाँ तक कि ये है उसके करीब में कुआं है, ये भी है, ज़मज़म का कुआं है ना, आज भी है मौजूद। लेकिन वो फिर मक्का का ट्रांसलेशन बुका से करते हैं, रोने से करते हैं, और दीवारें गिरिया मुराद देते हैं, जो वेस्टर्न वॉल है मस्जिद अक्सा की उसको मुराद देते हैं। ये तो उनकी तहरीफ है, वरना ये तौरात में भी इसकी पेशन गोई थी, इंजील में भी इसकी पेशन गोई थी कि ये जो घर है ये बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये मक्के मुकर्रमा में है, बाबरकत है, हुदन लिल आलमीन, और सारे आलमों के लिए हिदायत का जरिया है। ऐसे हिदायत का जरिया है कि आगे अल्लाह ताला ने हज का हुक्म दिया, और हज की वजह से पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत के नुमाइंदे मक्के मुकर्रमा जाते हैं, और जाने के बाद से उनको आपस में वो
دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے. رسم و رواج انڈیا کے کچھ ہے اور رسم و رواج افریقہ کے کچھ ہے، نائجیریا کے کچھ ہے. رسم و رواج وہ خود عربوں کے کچھ اور ہوں گے، یمن کے کچھ ہوں گے، ملک شام کے کچھ ہوں گے، مصریوں کے کچھ. سب جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت ایک ہے، رسم و رواج الگ الگ ہے. پتہ چل گیا نا سچا دین کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے سچا دین وہ لوکل نہیں ہوتا، وہ پورے دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے ہوتا ہے. اور جو ہم اپنی جانب سے رسم و رواج پیدا کر لیتے ہیں وہ لوکل، اتنی لوکل کہ کتنی چیزیں ہیں جو حیدرآباد میں ہیں اور یو پی کے خرافاتی لوگ جانتے بھی نہیں اس کو. یو پی میں خرافات کرنے والے اس کو جانتے بھی نہیں. یہاں ہمارے پاس ہے بہت سی چیزیں ہیں. میں لسٹ بیان کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ہی چیز میں بیان کرتا ہوں. مرنے کے ساتھ زبردستی میت کا جو پیر قبلے کی طرف کرتے ہیں وہ صرف حیدرآبادیوں کی فضیلت ہے. یو پی میں چاہے مسلک کے دیوبند ہو، چاہے مسلک کے بریلوی ہو، چاہے خانقاہی لوگ ہوں، چاہے دعوتی لوگوں، کوئی بھی نہیں جانتے وہاں یہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں بڑے میاں آتے ہی پہلے آستین چڑھا کے پیر کرو قبلے کی طرف، پیر کرو قبلے کی طرف. کہاں سے، کون سا حکم ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے؟ فاتو بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. لے کے آؤ قرآن مجید، لے کے آؤ حدیث، ایک حدیث لا لو، ضعیف لا لو. زبردستی لیکن کریں گے. اور ٹینشن ایسا رہتا ہے گھر میں میت ہے تو لازمی بات ہے گھبراہٹ میں گھر والے بھی جلدی سے وہ کر ہی دیتے ہیں. نہیں ہے بھائی کتاب و سنت سے ثابت. جامع نظامیہ کا فتویٰ دیکھ لو، میری بات نہ مانو، ریٹرن فتویٰ ہے ان کا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. خرافات ہے ہماری، ہم نے رسم بنا لی ہے، ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے. اب وہ رواج بنا لیا ہے تو اب آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے تو وہ نہیں ملے گا، مدینے میں آپ کو نہیں ملے گا. میں نے عرض کر دیا نا یو پی میں نہیں ملے گا آپ کو، نارتھ انڈیا میں نہیں ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ لوکل ہے، سنت نہیں، کتاب نہیں. کتاب و سنت جو ہے وہ مدینے میں بھی ایک ہے، مکے میں بھی ایک ہے، شام میں بھی ایک ہے، مصر میں بھی ایک ہے، ہندوستان میں بھی ایک ہے. اذان ہے، نماز ہے. کسی جگہ مغرب کی نماز 4 رکعت نہیں. دنیا کی کسی کونے خطے میں چلے جائیے جہاں اور جاہل اسلام سے دور لوگ بسے ہوئے ہیں لیکن نماز جب پڑھیں گے مغرب کی 3 رکعت، عشاء پڑھیں گے 4 رکعت کی. یہ کتاب و سنت ہے، یہ دین اصلی دین ہے. تو اصلی دین نقلی دین میں فرق کرنے کے لیے میں آپ کو یہ ایک اصول دے رہا ہوں، اس پہ فرق لیجیے کہ اگر لوکل ہے تو اس کو ہٹا دیجیے، اگر انٹرنیشنل ہے تو اصلی دین کتاب و سنت ہے. یہ کتاب و سنت کا علم آپ کو کہاں ملتا ہے؟ حرم شریف میں. وہاں پوری قومیں جمع ہو گئی ہیں، ساری دنیا کی ساری قومیں جمع ہو گئی ہیں جن کو اسلام پہ جینے نہیں دیا جا رہا ہے. وہ بھی نکل کے حج کو کیسے آ جاتے ہیں پتہ نہیں، چائنا سے آ جاتے ہیں، ادھر سے آ جاتے ہیں، ادھر سے آ جاتے ہیں. اور پھر سب مل کے جو کر رہے ہیں نا، جو نمازیں ادا ہو رہی ہیں، جو دعائیں ہو رہی ہیں، جو سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، وہ ہدایت ہے، وہ دین ہے. ہدی للعالمین. یہ پورا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور جسم میں خون صاف ہوتا ہے، پھر ہاتھ کیا کرتا ہے؟ پمپنگ، اوپر سے نیچے تک خون کو پہنچاتا چلا جاتا ہے. کعبۃ اللہ دین کی پمپنگ کرتا ہے، پورے دنیا میں دین کو پھیلاتا چلا جاتا ہے. ایک ایک کونے تک دین جائے گا. جیسے آپ کے پیر کے انگوٹھے تک خون آتا ہے، ایسے ہی بالکل کونے کنارے تک سچا دین کعبۃ اللہ کے توسط سے پہنچتا رہے گا. جو کعبۃ اللہ سے لگاؤ رکھے گا، کعبۃ اللہ سے وابستہ رہے گا، وہ ہمیشہ دین حق پر رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا. اور جو کعبۃ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنے لوکل نظام کو اپنایا ہوا ہے تو وہ خطرے میں ہے. ہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں کھلی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، عجیب و غریب نشانیاں. لسٹ ہے، ان کو بیان کرنا مشکل ہے. مقام ابراہیم انہی کھلی ہوئی نشانیوں میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، جس پہ آپ کے قدم مبارک کا نشان ہے، جو لفٹ کی طرح اٹھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچی دیوار کی تکمیل کر دی. وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. کعبۃ اللہ کی نشانیوں، مسجد حرام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ جو کعبۃ اللہ کے حدود میں داخل ہوتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے, اس کو ایک عافیت نصیب ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اتنا تقدس عطا فرمایا, مقدس اعلیٰ ترین, کہ حج فرض کر دیا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے لیے تجارت کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, تفریح کے لیے نہیں, وقت گزارنے کے لیے نہیں, بلکہ خلوص کے ساتھ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ کے اس گھر کی زیارت فرض کر دی گئی ہے اس کے لیے جو راستے پر قدرت رکھتا ہو. اب فقہاء پوری تشریح کرتے ہیں, آپ کے پاس خرچہ ہونا چاہیے, سواری ہونی چاہیے, جتنے دن آپ گھر میں نہ رہے اتنے دن گھر والوں کا نفقہ ہونا چاہیے, آپ صحت مند ہونے چاہیے, چلنے پھرنے کے قابل ہونا چاہیے. فقہ کی کتابوں میں پوری تفصیل ہے. من استطاع الیہ سبیلا, راستے پر قدرت, اس کی پوری تشریح آپ کو مل جائے گی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں پر حج فرض ہے, حج ضروری ہے, اللہ کے گھر کی زیارت ضروری ہے جو راستے پر قدرت رکھتا ہو. اور راستے پر قدرت رکھنے کے باوجود جو اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتا ہے, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو گھر بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی, اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی, ذرائع سفر سب کچھ ہے, اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے منکروں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے فاسق و فاجر کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو بندے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی خوشنودی کی نیت کے ساتھ دوڑتے ہیں, حج کرتے ہیں, کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ, مسجد حرام مکہ مکرمہ میں موجود, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر, یہ ساری پیشن گوئیاں کتابوں میں تھی. اس پر دھول چڑھا دینے کی کوشش کی, تحریف کرنے کی کوشش کی, پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیے آپ ان سے, رسول قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو, کیا جواب تمہارا, کیا نقصان ہے. کعبۃ اللہ کی فضیلت مان لو گے تو مارے جاؤ گے. کیوں تم نے اپنے نفس میں یہ خواہش رکھ لی, اپنے دل میں یہ جراثیم پال لیے کہ ہم یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے تو حج ہو جائے گا, اور 7 بار اجمیر چلے جائیں گے تو حج ہو جائے گا. یہ خواہشات نکال کے پھینکو, یہ جعلی دین نکال کے پھینک دو. اے کتاب والو, اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو, اور جبکہ واللہ شہید علی ما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ کی وہ نگاہوں میں ہو. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن, اے کتاب والو, اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. کیوں جھوٹی باتیں کرتے, کیوں پروپیگنڈا کرتے ہو, کیوں دین کے خلاف بولتے ہو. تبغونها عوجا, دین میں مسٹیک, غلطی تلاش کرنے کی کوشش. عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں. دین میں, اللہ کی راہ میں, اللہ کی شریعت میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے محنت کر رہے ہیں. لطیفہ تو یہ ہے کہ ان باتوں پہ بولتے ہیں جو, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ چھلنی نے لوٹے سے کہا تیرے اندر سوراخ ہے, تو تیرے اندر تو 600 سوراخ ہے. کس منہ سے تو بول رہی ہے کہ تیرے اندر ایک سوراخ ہے. تو جو آج شریعت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں, ذرا آپ ان کو پکڑ کر پوچھئے جو تو عقیدہ رکھتا ہے, اس عقیدے میں تو اتنی گندگیاں, ایسی خرابیاں ہیں, تم کو کیا مطلب, اس منہ سے تم کہتے ہو کہ 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا, نہیں کیا تھا, ہمارا مسئلہ جو کرنا ہے, جو تحقیق ہم کریں گے. تم کس منہ سے کہتے ہو تمہارے بھگوان نے تو اپنی بیٹی سے شادی کی تھی. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, زیادہ بولو میں گرفتار ہو جاؤں گا, لیکن سرسوتی کا معاملہ کیا ہے آپ تحقیق کر لیجیے. آج کل تو بتاؤ میں نا گوگل, میں زیادہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں, جو بھروسہ کرتا ہے چیک کر لے. سرسوتی کا کس سے نکاح ہوا تھا, باپ سے, باپ کی بیوی بنی ہوا, نعوذ باللہ, سوچ بھی نہیں سکتے. تو تم ہم کو بولتے ہو, اپنی تاریخ دیکھو, اپنی شریعت دیکھو, اپنے رسم و رواج دیکھو, اپنا دین دیکھو, اپنے خرافات دیکھو. تبغونها عوجا, یہ اللہ کے دین میں تنگی, ٹیڑھا پن,
یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ دین حق ہے، یہ گواہ ہے، یہ دین سچا دین ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس دین پہ عمل کیا جائے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، ان کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے تھیٹرز بند ہو جائیں گے، ان کے شراب کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، گندگیوں کے انہوں نے جو اڈے آباد کر رکھے ہیں وہ اڈے ختم ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے دین کے خلاف محاذاری کرو. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل کتاب کی چھٹی ہو گئی، ایمان والوں سے خطاب ہوا، اب آپ پڑھ گئے امتحان میں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم ان کتاب والوں، اور میں وضاحت کا ترجمہ کر دوں، اگر تم ان یہودیوں اور اسرائیلیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تم کو مرتد کر کر چھوڑیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد وہ تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے. اس سے پہلے ان کو اطمینان نہیں ہوگا، اس سے پہلے ان کو اطمینان نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، غلط فہمی رکھتا ہے کہ بھائی شریعت پر جن چیزوں پر اعتراضات ہیں ان میں تبدیلی کر لو، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اس تبدیلی اور اس کمپرومائز پر یہ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں. ابھی لڑ رہے ہیں وہ، لیکن آگے چل کے وہ تم کو پورے ایمان سے محروم کرنے تک مطمئن نہیں ہوں گے. کوشش ان کی یہی ہے. یہ مت سمجھو یہ آنگن کی ایک دیوار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے تو آنگن میں 2 فٹ دیوار دے دو، نہیں، اس کے بعد تمہارا آنگن، بیڈ روم، تمہارا کمرہ، ڈرائنگ روم سب لے کے چھوڑے. اسی لیے جو فینسنگ یاد ہے نا، اسی کی حفاظت کرو، داخل مت ہونے دو، وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، وہیں محاذ بناؤ. یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ. ان کی خواہش یہ ہے کہ تم شریعت کا نام مت لو. وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ فخر کرنے والے ہمارے پاس شریعت ہے، شریعت لا. کون ہے یہ فخر کرتے ہیں؟ کیوں ان کو ایک خصوصیت آئیڈینٹی حاصل ہے کہ ہمارے پاس شریعت لا ہے، دوسروں کے پاس شریعت لا نہیں ہے. ایک لومڑی کی دم کٹ گئی تھی، سارے جانوروں کو مشورہ دیتی تھی دم کاٹ لو، دم کاٹ لو، یہ دم کی وجہ سے تم بہت عیبدار لگ رہے ہو. ایک لمبی کہانی ہے. یہی کیفیت ہے ان کی کہ ان پہ اندر ایک عیب ہے تو وہ چاہتے ہیں سارے انسانوں میں عیب ہو جائے، سب شریعت سے محروم، علاقائی خرافات پر عمل کر کے مرے. یہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. تم کیسے ان کافروں جیسی زندگی بسر کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، رسول کا اسوہ بھی، دونوں چیزیں ہونے کے باوجود تم کیسے عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہو؟ اس چھتری تلے تو سب کو آنا ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے تلے تو سب کو جمع ہونا ہے، نہ کہ تم اس سے محروم ہو کر کہیں اور چلے جاؤ. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بہت ہی غور کرنے والی آیت ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اعتصم، عصمت، یہ عین صاد میم جو روٹ ورڈ ہے نا، کسی سے عصمت، کسی سے عاصم، کسی سے معصوم، کسی سے اعتصم، الفاظ نکلتے چلے گئے. اس کا ترجمہ جو سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کو یہ سمجھ کے تھام لینا، پکڑ لینا کہ یہ میرے لیے نجات دہندہ ہے، یہ چیز مجھے بچا لے گی، یہ پروٹیکٹر ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤں گا تو یہ چیز مجھے بچا لے گی. معصوم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا بچاؤ کا ذریعہ بنا کر نیک ہو جاتا ہے، معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. اسی سے عصمت ہے کہ وہ اللہ کے پروٹیکٹ میں ہے، پروٹیکشن میں ہے، اور وہ حفاظت میں ہے، گناہوں کی طرف نہیں جاتا. اور اسی سے عاصم ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے سوا کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں، حفاظت دینے والا نہیں، گناہوں سے بچانے والا نہیں، تباہی سے بچانے والا نہیں، صرف اللہ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو اپنا محافظ سمجھ لے، جو اللہ تعالیٰ کو تھام لے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے، تعلق با اللہ، راز اللہ سے جڑنا ہے بندوں کو، وسیلوں اور حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پیر تم کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، تم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو. وہ معبود ہے، تم عبد ہو، وہ تم بندے ہو، وہ تمہارا خدا ہے.
جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، اسی طرح اسلام کا یہ نظریہ یاد رکھیے کہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ تم جڑو، نمازوں سے جڑو، دعاؤں سے جڑو، پکارو اس کو، گناہگار ہونے کے باوجود پکارو، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ رسول آپ کہہ دیجیے ان بندوں سے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوگا۔ ہو گئے گناہ، ظلم کر لیا اپنے آپ پر، لیکن ایک بات تم پر پکارو، اے الہی مولا میرے خدا، اور انشاءاللہ تم کو جواب دے گا اور کہے گا ہاں میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راست تعلق، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے اور میرے رب کے درمیان کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں، ساعات، فرمایا کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مقرر فرشتے کو بھی بیچ میں ہم آنے نہیں دیتے۔ ملائکۃ مقرب ارشاد فرمایا، ملک مقرب کوئی قریبی فرشتہ وہ بھی بیچ میں انٹرفیئر نہیں، بس میں میرے اللہ، یہ کیفیت پیدا کی ہے۔ فرمایا یہ کیفیت جب پیدا کر لو گے نا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، تو تم مطمئن رہو صراط مستقیم پر۔ نہ کرو تم پیروی، نہ چلو تم ان لوگوں کے پیچھے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے قیامت کے دن کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے۔ چھوڑ دو ان کو، جڑ دو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ہے، تم اللہ کے ہو، تمہارا تعلق مرکزی حکومت سے ہے، کیوں ادھر ادھر چھوٹے عہدیداروں کے پیچھے پھر رہے ہو؟ اپنا مقام سمجھو، اپنا مقام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت اونچا مقام دیا، عبداللہ کا اس نے میرے بندے، لہذا اللہ تعالیٰ سے جڑو، راست جڑو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جڑنا کیسے؟ یہ تو ہے میں نے جیسے عرض کیا، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کو یاد کیجیے تنہائی میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن 7 لوگوں کو میدان حشر میں وی آئی پی کا مقام ملے گا اور وہ عرش کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہو۔ تو ہم لوگوں نے رونے کے لیے، تنہائی کی عبادتوں کے لیے بھی اجتماعی عبادتیں کر لی ہیں۔ تہجد بھی ہم کو جماعت سے ہونا، حافظ صاحب پڑھتے رہے، ہم گھومتے رہے، نہیں، یہ آپ کی اپنی نمازیں، دعائیں آپ کی اپنی ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ تعلق قائم کر لیا تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور چند چیزوں کی تاکید فرمائی، اور ان چیزوں کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ آگے کے رکوع میں ہے، جن سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔